بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ رات گئے دوسرے دور کے جو پوائنٹس تھے، جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں امریکہ اور طالبان قیادت کے درمیان، اس سے متعلق بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے جو میں نے آپ کو آگاہ کرنا ہے، آپ کو بتانا ہے کہ دوحہ مذاکرات کا دوسرا دور کس نتیجے پہ گیا، کیا ایسی باتیں ہیں جو منہ لے کر امریکہ واپس گیا ہے، وہ آپ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ ان مذاکرات کے دوران طالبان کی جو قیادت ہے، انہوں نے امریکہ کو بتایا کہ آپ آئسس کے سے متعلق اپنی ایگزسٹنس کو افغانستان کے اندر رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے جو کامیابیاں دی ہیں، ہم نے جو قربانیاں دی ہیں ان 1.5 سے 2 مہینے کے دوران، اس سے متعلق انہوں نے بتایا۔ اس کی تفصیلات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ کتنا نقصان پہنچایا ہے آئسس کے کو اور داعش کو، وہ آپ کو بتانا ہے۔ اور تیسرا آخر میں بتانا ہے کہ طالبان نے کیا کہا ہے امریکہ کو کہ ہم داعش کو ختم کرنے کے لیے آپ سے مذاکرات نہیں کریں گے، ایک اور طاقت اس سے مذاکرات کریں گے، اور وہی طاقت ہے جس کی بنا پر داعش کا مکمل خاتمہ افغانستان سے ہو جائے گا۔ بڑے بڑے زبردست قسم کے جملے ذبیح اللہ مجاہد جو ہیں، ترجمان بھی ہیں، ڈپٹی وزیر اطلاع ہیں، ان کی جانب سے بھی بڑے زبردست ہیں، بڑے انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں، ساری آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں، اور کیونکہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، ٹھیک ہے، اور بیل آئیکن دبا دیں گے تو آنے والے وقت میں بھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ تو ڈیٹیلز یہ جی، طالبان نے افغانستان کا کیس کو دوحہ کی ٹیبل پر پٹ کر کے کہا ہے کہ نہیں، افغانستان کو ہم نے سیریا نہیں بننے دینا، افغانستان شام نہیں بنے گا۔ اب یہ مثال میں آپ کو جلدی سے لے کے بتا دیتا ہوں جی۔ اکارڈنگ ٹو بیشتر دنیا کہ سیریا میں، شام میں سب سے پہلے داعش کو مضبوط کیا گیا تیسری طاقتوں نے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس داعش کو ختم کرنے کے لیے جواز بنایا اور سیریا کے اندر داخل ہو گئے۔ 2012 سے 2021 کا آخر آ گیا، یعنی 9 سال ہو گئے، ابھی تک سیریا سے داعش ختم نہیں ہو سکی۔ امریکہ ہی تھا نا کہ ہم داعش کے خلاف آپریشن کے لیے آ گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا اس بات کا، تو آج تک وہ ختم نہیں ہوئی۔ تو ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق کہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ افغانستان کو ہم نے شام نہیں بننے دینا، آپ کی یہ خواہش کسی صورت پوری نہیں ہو سکتی۔ امریکہ کی ہمیں مدد نہیں ریکوائر، کیونکہ اس سے طالبان کی خود مختاری کو سوال اٹھے گا۔ مزید کیا چیزیں گفتگو میں ہوئی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ امریکہ کا یہ مطالبہ تو بالکل انکار کیا گیا، لیکن ساتھ کہا ہے کہ ایک طاقت ہے جس سے ہماری گفتگو ہو سکتی ہے، جس سے ہماری بات ہوگی اور وہی داعش کو ختم کرے گی۔ وہ آپ کو تفصیلات میں نے آپ کو بتانی ہے، بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ایک جگہ پہ انہوں نے کہا ہے، ذبیح اللہ مجاہد صاحب کہہ رہے ہیں، تولو نیوز ریفرنس ہے، میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ اگر کسی نے دیکھنا تو وہ بھی دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا داعش ہماری سر درد ہے، سر درد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا داعش ہماری سر درد، یہ سنگین خطرہ نہیں ہے ہمارے لیے، تو اس لیے امریکہ اتنا فکر مند نہ ہو، ہم اس سے نبٹ سکتے ہیں۔ اور ابھی تک جو ہم نے کامیابی حاصل کی ہے نا، تو سر درد سے نجات کے لیے یہ بہت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ داعش کے بیشتر اراکین دب چکے ہیں اور ان کے اہم ٹھکانے دریافت ہو چکے ہیں، اور اب ہم ان کے پیچھے ہیں اور ان کے خاتمے کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ جی ہاں، اس دعوے کا اظہار کیا ہے۔ اب وہ ڈیٹیل سن لیں جی جو انہوں نے امریکی حکام کو بتائی کہ آپ جس داعش کو ختم کرنے کے لیے 20 سال تک بیٹھے رہے، 20 سال میں آپ جس آئسس کے کو ختم نہیں کر سکے، اب طالبان کی حکومت آنے کے بعد 20 سال بعد آپ کچھ اڈے مانگنا چاہ رہے ہیں، افغانستان کی سرزمین پہ کچھ سرٹن آپریشن کرنے جا رہے ہیں، آپ کیسے کر لیں گے؟ جو 20 سال نہیں کر سکے اب کیسے کر لیں گے؟ انہوں نے کیا تفصیلات دی؟ انہوں نے کہا جی، جب سے طالبان حکومت آئی ہے، اپنے نقصان سے متعلق انہوں نے پہلے سب سے پہلے بتایا ان کے نقصان سے متعلق کہ داعش کا کیا نقصان کیا۔ انہوں نے کہا 19 دہشت گرد ہم نے ہلاک کیے ہیں آئسس کے مکمل دہشت گرد، فیسیلیٹیٹر نہیں، مکمل دہشت گرد ہلاک کیے ہیں، 16 شدید زخمی حالت میں گرفتار کیے ہیں، جبکہ بیشتر متعدد گرفتار بھی کیے ہیں اور 16 شدید زخمی بھی کیے ہیں۔ انہوں نے کہا 8 تو صرف کل ہی، یعنی میں آپ سے جس وقت بات کر رہا ہوں بروز پیر اتوار سے متعلق، وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 تو کل ہی گرفتار ہوئے ہیں داعش کے جنگجو دہشت گرد، یہ ذبیح اللہ مجاہد کہہ رہے ہیں۔
انہوں نے کہا طالبان حکومت کے آنے کے بعد یہ امریکہ کو رپورٹ پیش نہیں کی جا رہی، ان کے ایکسکیوز پہ بتایا جا رہا ہے جناب ہم نے یہ کیا ہے، آپ نہیں کر سکے یہ کام، آپ یہ نہیں کیوں کریں گے؟ ویسے یہ بھی ایک علیحدہ سوال ہے۔ حکومت آنے کے بعد 17 حملے کر چکی ہے ابھی تک داعش، جن میں سے کابل میں 3 کیے ہیں، 11 کیے ہیں ننگرہار، پروان، کندھار اور قندوز میں ایک حملہ کیا ہے داعش نے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں 600 کہ ذبیح اللہ مجاہد کہہ رہے ہیں 600 سویلین جان کی بازی ہار گئے، یعنی 600 معصوم افغان شہری جان سے گئے ہیں۔ انہیں کہا 11 طالبان فوجی اس میں جان بھاگ ہوئے ہیں ان حملوں کے اندر۔ تو اب یہ نوٹ کر لیں، نشانہ ان کا طالبان کے ساتھ ساتھ عام شہری بھی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا نا، عام شہری سے کس کو خطرہ ہے؟ جب عام شہری مرے گا تو امیج کس کا؟ سیکیورٹی کی ذمہ داری تو طالبان کی ہے، تو امیج کس کا خراب ہوگا؟ طالبان کا ہوگا۔ تو دنیا کیا فیلڈ اسٹیٹ کہلائے گی نا افغانستان کو، امارات اسلامی کو۔ تو اب اس سے اندازہ لگا 600 سویلین ان 17 حملوں میں جب سے طالبان آئے انہوں نے مارے جی۔ اچھا، ترجمان ذبیح اللہ مجید کہتے ہیں کہ داعش کا خطرہ امریکہ کا ہی پیدا کرتا ہے، اور ہم یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم اس خطرے سے مکمل طور پر نبٹ لیں گے۔ کل میں نے ایک ویڈیو میں جو صبح شیئر ہوئی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں طالبان کے حوالے سے کوئی گلا نہیں، ہاں سیکیورٹی ضرور ان کی ذمہ داری ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ قندوز حملے کے جو ذمہ دار ہیں، جو ISIS کے نے جس کی ذمہ داری قبول کی ہے، دراصل امریکہ کا ہی تیار کردہ ہے۔ امریکہ ہی ان تکفیری قوتوں کو سپورٹ کرتا ہے، تیار کرتا ہے، ٹرینڈ کرتا ہے، جو معصوم شہریوں کو مارتے ہیں۔ ابراہیم رئیسی بھی کہہ چکے، اب اس کے بعد طالبان کے ترجمان بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا مذاکرات کا جو دوسرا دور ہے اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے، ہم نے اپنے مطالبات امریکہ کے نمائندگان کے سامنے پیش کر دی ہیں، اور طالبان کا وفد جو ابھی تک جو تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ طالبان کے وفد کا انداز نہایت ہی جارحانہ تھا اس پوری گفتگو میں۔ انہوں نے کہا ہمارا رائٹ ہمیں دیں، منجمد اثاثے ہمارے ختم کریں، ہماری جو امدادی کام ہے اس کے متعلق ہمیں دنیا مدد کرنا چاہتی ہے وہ کرے، ہمارے افراد جو بلیک لسٹ کے اندر نہ صرف امریکہ کی بلکہ یونائٹڈ نیشنز کی، دوسرے دور میں بھی یہ ہوا۔ آخر میں نے اب آپ کو بتانی ہے وہ چیز کہ طالبان نے کہا کیا ہے، ہم کس سے مذاکرات کریں گے۔ طالبان کہہ رہے ہیں ISIS کے خلاف آپریشن ہم کامیابی سے جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس میں مزید کامیابی بھی حاصل کریں گے، اور ہاں داعش کے خلاف جنگ میں امریکہ کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف تعاون ہمیں درکار ہے داعش کا۔ جی ہاں، داعش کو مارنے کے لیے طالبان کہہ رہے ہیں ہمیں داعش کا تعاون درکار ہے، اور اس تعاون کی بنا پر ہم افغانستان سے مکمل طور پر داعش کا خاتمہ کر دیں گے۔ انہوں نے کہا، میں نے جیسے بتایا کہ داعش، انہوں نے کہا درد سر ہے، بس سنگین خطرہ نہیں ہے، بیشتر اراکین دب چکے ہیں، اہم ٹھکانے دریافت ہو چکے ہیں اور ہم ان کے پیچھے ہیں، تو ہماری مدد اگر کوئی کرے گا تو صرف داعش ہی کرے گا، امریکہ نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کہا یہ اپڈیٹس تھی، دوسرا راؤنڈ ختم ہوا ہے، یوں کہیے کہ امریکی واقعی دوم دبا کر دوبارہ بھاگ گئے، شاید دوبارہ مشاورت کریں گے، پھر نیا ایک سیشن ہوگا، لیکن اب تک کے لیے یہ ہے کہ طالبان کا سٹانس بہت ہی تگڑا تھا۔ تولو نیوز ریفرنس ہے، ویڈیو اچھی لگی ہو کراس چیک کریں اور پھر شیئر ضرور کیجیے گا، چینل سبسکرائب کر دیں، آپ کا اپنا چینل ہے، اور کمنٹ سیکشن کا مجھے انتظار رہے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔